شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام کا نام ہے احکام حج۔ ذوق بڑھانے کے لیے ہم پروگرام میں ایک کلام شامل کیا کرتے ہیں۔ آئیے شاہ زیب بھائی سے آج کا کلام سن دیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے اپنا بنا لیا، جسے اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا، آیا ہے بلاوا پھر، آیا ہے بلاوا پھر، آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا، آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا، پھر جا کے میں دیکھوں گا، پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا، پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا، گلشن سے حسین ہے
گا میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا آنکھوں سے لگا لوں گا اور دل میں بسا لوں گا سینے میں اتاروں گا میں خار مدینے کا سینے میں اتاروں گا میں خار مدینے کا سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو آنکھوں میں بھی ہو نقشہ سرکار مدینے کا آنکھوں میں بھی ہو نقشہ سرکار مدینے کا روتے ہیں جو دیوانے بیتاب ہیں مستانے روتے جو دیوانے بیتاب ہیں مستانے ان سب کو دکھا دیجئے دربار مدینے کا ہم سب کو دکھا دیجئے دربار مدینے کا ہم سب کو دکھا دیجئے دربار مدینے کا قبضے میں دو عالم ہیں پر ہاتھ کا تکیہ ہے سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا تقدیر چمک اٹھے قسمت ہی تو کھل جائے تقدیر چمک اٹھے قسمت ہی تو کھل جائے بن جائے جو ادنا سگ عطار مدینے کا بن جائے جو ادنا سگ بدکار مدینے کا بن جائے جو ادنا سگ عطار مدینے کا پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ طریقت امیر سنت کے پیارے پیارے کلام ہیں، نعتیہ اشعار ہیں،
اور نبی پاک کی عظمت و شان کے اشعار بھی ہیں، اور پھر مدینے میں حاضری، اور پھر وہاں کی کیفیت، اور پھر وہاں کا انداز، اور پھر وہاں پر کیا وارفتگی اور کیا محبت کا معاملہ، اور کیا ذوق، کیا شوق، کیا سوز ہونا چاہیے ماشاء اللہ الکریم، اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی کیفیت کے ساتھ اور اچھے ذوق کے ساتھ مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے۔ استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب عطاری ادام ذلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ان کی زیارت کر رہے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے، لیکن ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج ہم سن رہے ہیں، تو آئیے پروگرام کے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرف مجھے کو ہر سال حج کا خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جب کلام پڑھا جا رہا تھا جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے جی کہ ہمارے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ گو کہ حج اور عمرہ بھی یاد مصطفیٰ ہی دلاتے ہیں۔ کیا بات۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افعال کیے، مکہ مکرمہ آپ کا مسکن، آپ کی یادیں، لیکن بہرحال ایک بہانہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں حاضری دینے کا۔ اور پرانے زمانے میں دور کے لوگوں کے لیے بڑی دقتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک سفرنامہ پڑھا، کوئی 19ویں صدی کے سے بھی پہلے کا تھا۔ سفرنامہ جس نے لکھا تھا وہ سورت سے جا کے وہ سوار ہوئے، اور اس جہاز میں کوئی مشینری نہیں تھی، بحری جو ہے نا وہ بیڑا قسم کا جہاز تھا، اور بادبانی کشتی کا اسٹائل تھا اس کا۔ اور پھر ایسے جو کشتیاں ہوتی ہیں، چھوٹے جہاز ہوتے ہیں، وہ ہوا کے رخ پر ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور مصنف نے لکھا کہ جناب ہم لوگ بڑھتے گئے، کئی جگہوں پر ان کا چھوٹی ساحل پر قیام بھی ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اب جو جہاز ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں نا، ان میں غذائی اشیاء ہوتی ہیں، ہر چیز موجود ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ راشن رکھنے کی تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی، اور پھر سفر مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ یعنی کوئی دنوں پر مشتمل نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک موقع پر تو ایسا ہوا کہ ان کا جو جہاز تھا وہ ٹکرا گیا ایک چٹان سے، اللہ اکبر۔ اور پاش ہو گیا۔ اوئے، ایک اس چٹان پر ان کو جو ہے وہ پناہ ملی، وہاں پر یہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ کہیں کہ کتنے دن تک کھائیں پئیں گے یہاں پر، کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، ظاہر بات ہے جو آج سمندری آمد و رفت ہے اس زمانے میں تو نہیں تھی۔ ایسا ہی۔ یعنی عالم یہ تھا سمندری آمد و رفت کا جی کہ ہندوستان میں سب سے پہلے یورپ سے پرتگال حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بحری بیڑا بنانے میں ترقی کی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ راستے نہیں بتاتے۔ حالانکہ خشکی کے راستے معروف تھے، تجارت ہوتی تھی، ٹھیک۔ مطلب ترکی اور ایران کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان سے تجارت ہوتی تھی، بحری راستے نہیں بتاتے۔ بہت مشکل سے ان کو کوئی ملاح ملا، وہ اس نے کوئی بحری راستے دکھائے، تو یوں کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ تھا کہ یہ جہاز اگلی منزل پر فلاں تاریخ کو پہنچنا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، جب وہ نہیں آیا جہاز تو لوگوں نے سمجھا کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پھر وہاں سے ایک مدد آئی، پھر وہاں سے یہ عدن کی جو بندرگاہ ہے وہاں پہنچے، کچھ دن وہاں رہے، پھر جا کے کسی طریقے سے جدہ پہنچے ہیں اور حج ادا کیا ہے۔ اللہ تو دیکھیے ایک وہ وقت بھی تھا، تو اس وقت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ، یعنی ہندوستان کے لوگ زندگی میں 2 دفعہ جاتے ہوں گے، 4 دفعہ جاتے ہوں گے۔ اب کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، اور ان آسانیوں میں عاشقان مصطفیٰ کو بار بار
در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور ایک سے بڑھ کر ایک عاشق جو ہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کی گلیوں میں بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کتنے تو ایسے عشاق ہیں جو ایک ایک گلی میں قیام فرمائے ہیں، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے ہیں، مطلب ان کی زندگی سوائے مدینے کے ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو ہر سفر میں کسی نہ کسی ایسے سے ملاقات ہوتی ہے کہ بس اتنے سال سے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور بس نکلنے کا نام نہیں لے رہے. میں 2 سال پہلے ایک صاحب سے ملا، ان کی عمر 50 سال سے زیادہ کی ہے. ان کی پیدائش عرب شریف کی ہے، ظاہر بات ہے بائی نیشن تو پاکستانی ہے، پیدائش وہاں کی ہے، لیکن کبھی وہ پاکستان آئے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. آئے ہی نہیں ہیں. ہائے ہائے. 50 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے. حرمین طیبین کی محبت ایسی رچی بسی ہے، واہ. مطلب ایسی موجیں ہوتی ہیں جو وہاں رہتا ہے کیا بات. ہیں، اس کا تو دل ہی نہیں کرتا کہ یہاں اور وہاں جائیں. وہ روحانیت، وہ پاکیزگی، واہ واہ. وہ مطلب کہ مدینہ پاک کی برکتیں، سبحان اللہ. ہے نا. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ مکہ پاک میں جو برکتیں ہیں مدینہ پاک میں اس سے دگنی برکتیں عطا فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حج ایک ایسا بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے مدینہ پاک کی محبت جاگ اٹھتی ہے. جانے والے چند ہوتے ہیں جی. لیکن انہیں دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. ہاں ہاں ہاں. انہیں دیکھ کر تمنا اور حسرت بھرنے والے اللہ اللہ. چاروں طرف ہوتے ہیں. اور یہ تمنا اور حسرت بھی ایک ایمانی تقاضا ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی ہے جو بے حس کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے، آ رہا ہے، کوئی احساسات ہی نہیں اس کے، یہ تو بالکل پتھر ہے. ہے. تو کوئی جا رہا ہو تو تڑپنا چاہیے، واہ. محسوس کرنا چاہیے کہ میرا بلاوا کب آئے گا. مطلب ضروری نہیں کہ آپ اس کا اظہار فیس بک پہ ہی کریں یا سوشل میڈیا پہ کریں. جب بھی آپ عاشق رسول کھلائیں گے، اصل معاملہ تو دل کا ہے. تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں دل کو لگایا جاتا ہے، کیا بات. اور مدینہ پاک اس میں سر فہرست ہے، واہ. سبحان اللہ. مکہ پاک اس میں سر فہرست ہے. ایک تو یہ ہے کہ جانے والے جب جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا بہانے ہوتے ہیں نا، محبت کو گرم کرنے کے بہانے ہوتے ہیں. تو یہ تو عاشقان رسول کے لیے ایسا بہانہ ہے. میرے سنت ایک زمانے میں جایا کرتے تھے جی. سلمان بھائی. جی. تو کئی سال ایسا ہوا کہ ہم پیدل جاتے تھے فضائے مدینہ سے، ہاں ہاں. پورا قافلہ پیدل جا رہا ہوتا تھا، واہ واہ. جیسا کہ 12ویں شب کا جلوس ہوتا ہے. کیا بات. اور جناب میرا سلام رو رو کے کہنا، اس کی تکراریں ہوتی تھیں، اور ہر ایک بندے کے جو ہے نا وہ آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے. تو کیا ہے کہ ایک ماحول جو ہے وہ ایک محبت رسول عطا کرتا ہے. اور پھر جو میرے سن کی کیفیت ہوتی تھی، اللہ اکبر. لوگ تو جو نا پھولوں کے ہار پہن کے جا رہے ہوتے ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جانے کا انداز ہی الگ دیکھا ہم نے. وہ تو غم مدینہ لے کر جا رہے ہوتے تھے، ان کی کیفیت کو یوں ظاہر کر رہی ہوتی تھی کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، بندہ کیسے جائے. اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے، بندہ کیسے جائے. تو ایک ماحول بنتا تھا. اسی طریقے سے جب کوئی جاتا ہے تو ضرور دعاؤں کے لیے کہیں. عام طور پر جانے والے کیا کہتے ہیں مختلف مقامات قبولیت پر جا کر، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہے کیسا بہانہ بنتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی حرمین طیبین میں جا کے، ہاں ہاں. کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ اللہ. آپ کے لیے دعا کرے. تو تھوڑا تکلف کرنا پڑے گا نا آپ کو بھی، کہ جانے والا جو ہے وہ جا رہا ہے تو آپ اس کے لیے لجاجت کا مظاہرہ کریں. اچھا ایسا دیکھا ہے کسی گھر میں کوئی مریض ہوگا نا، اس کے لیے دعا کیجیے گا، اس کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے لیے کچھ نہیں کہیں گے. تو بندہ جو ہے نا اپنے ایمان کے خاتمے کی دعا کا کہے، ہاں ہاں ہاں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت مانگے، رحم مانگے، کیا بات ہے. درجات کی ترقی مانگے، آخرت کی جو ہے نا وہ بلند درجات مانگے، سبحان اللہ. تو صحت مانگے. بہت ساری دعائیں ہیں جو بندہ اپنے لیے کہہ سکتا ہے. کسی کو محتاجی سے جو ہے نا وہ پناہ کی دعا
کی التجا کرے. اسی طریقے سے جب کوئی مدینہ پاک سے آتا ہے تو ٹھیک ہے وہ سب کے لیے تحفہ نہیں لا سکتا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر مدینہ پاک کی باتیں تو کر سکتا ہے. واہ 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 واہ. جبکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ذوق نصیب فرمائے. بعض لوگ وہاں سے آتے ہیں اور ایک پورا گٹھڑا باندھ کر لاتے ہیں شکایتوں کا. اللہ ہمارے ساتھ تو معلم نے یہ کیا اور بس میں یوں ہوا، فلاں جگہ یوں ہوا، فلاں گرمی جگہ بڑی تھی. یوں ہوا. ٹھیک ہے، تو وہاں کی جو پرکیف یادیں ہیں، بھئی سفر تو سفر ہے نا. پھر کیا بات. وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے. پڑھنا ہے حضرت. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. باروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جاننا. باروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جاننا. یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. جو تکالیف پر صبر ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ فراموش کرے اذیتوں کو، تکلیفوں کو فراموش کرے. اور پھر آپ مہمان کس کے ہیں تو دیکھیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں تو شکوہ شکایت یہ نہیں کرنی بنتی. بس اس کا حل نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی حل ہو، کوئی سی جگہ ہو جہاں آپ سے فیڈ بیک مانگا گیا ہے، یا کوئی جانے والا جا رہا ہے آپ اس کو سمجھا رہے ہوں کہ بھئی ان چیزوں کا خیال کیجیے گا. آپ پورا سفر واپسی میں آ کے روحانی باتیں کرنے کے بجائے، کعبہ شریف کے انوار بیان کرنے کے بجائے، وہاں لوگوں کا جو حسن سلوک ہوتا ہے، بڑا کیئر کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو. حج کے دوران بڑا خیال رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اچھائیاں وہاں پر قدم قدم پر پیش آتی ہیں. ان کو یاد کریں. روضہ پاک پہ حاضری کی کیفیات کو یاد کریں. واہ واہ. مسجد نبوی میں آپ کا کیا ذوق تھا، کیا معمول تھا، سبحان اللہ. کیا آپ کو قرار حاصل ہوتا تھا، وہ بیان کریں. تو یوں بات سلیقے کی ہے اصل میں. تو سلیقہ جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. بعض لوگ فطری طور پر با سلیقہ ہوتے ہیں، تو وہ بچپن میں نہیں، ایک پتہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے تھا یا نہیں تھا، تو ہم نے تو ایک کہانی پڑھی تھی اسکول کی کتابوں میں، عسکری اور اکبری کی. دو بہنوں کی شادی ہوتی ہے اور ایک جو ہے نا پھوڑ تھی، بالکل بے سلیقہ تھی، اور ایک با سلیقہ تھی. ایک نے اپنا گھر آباد کیا اور بڑے جناب عقل مندی کا مظاہرہ کیا، دوسری جو ہے وہ بالکل ہی مطلب فیل ہوئی. تو یوں کچھ لوگ فطری طور پر با سلیقہ ہوتے ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تربیت کی حاجت ہوتی ہے اور وہ سکھایا جائے تو مان جاتے ہیں. تو ہم سکھائے رہے ہیں کہ آپ یوں کیجیے گا اور یوں کیجیے گا. اچھا، یہ تو ہم نے گفتگو کی واپس آنے کے تعلق سے. اب جو وہاں موجود ہوتے ہیں 40 دن ہوتے ہیں حاجی کے پاس. سبحان اللہ. جو شارٹ پیکج نہیں جا رہے ہوتے، بعض کے بعد 45 دن بھی ہوتے ہیں، 40 دن تو نارملی ہوتے ہیں. اب وہاں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ایسے ہوتے ہیں ایسے مستعد، یعنی مستعد اور اتنے چاق و چوبند بن جاتے ہیں، بوڑھے بوڑھے بھی، کہ جناب تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے، اور بھاگ جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے طواف کرنا ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل جناب گیدرنگ ان کی اپنی ہوتی ہے. پھر تو بعض کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ کے ساتھ بس ہاتھ میں آدھی ہر وقت یہاں اور وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور بس چھوئی موئی سے جو ہے نا بنے ہوئے ہیں یہاں کے، جیسے کسی تقریب میں آئے ہوئے ہوں. تو ایسا نہیں، یہ عبادت کرنے آئے ہیں آپ، تو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں. یہ 40 دن جو آپ کو ملے ہیں،
زندگی کو یہ بدلنے کے دن ہے. ہاں یہاں آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو، یہاں آپ مس بیہیو نہ کریں، یہاں آپ درگزر کرنا سیکھیں، یہاں کہ آپ تسبیحات پڑھیں، اذکار پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں. تو یوں یہ ہے کہ وہاں جا کر بھی اپنے وقت کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا ہے اور بہتر سے بہتر کام کرنا ہے. یعنی جس میں زیادہ ثواب ہے، جس میں زیادہ اجر ہے، ان کاموں کو کرنا ہے، اور ان میں سب سے سر فہرست عبادت ہے. ماشاء اللہ. تو یہ چند چیزیں تھیں، میں نے کہا میں یہ عرض کروں. کیا بات ہے صاحب، کیا خوبصورت اور پرکیف بات آپ نے جو ہے وہ فرمائی ہے، گفتگو فرمائی ہے. اور اس میں اگر صبر کو بھی اگر ایڈ کر لیں جی، جیسے گرمی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی بھی حاضری ہے، اور گرمی کی بھی ایک بہار ہوتی ہے. تو بعض اوقات حاجی یہی کہتا رہتا ہے جی بڑی گرمی ہے جی، کی کریے جی، بہت گرمی ہو رہی ہے. اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے، بعض اوقات اظہار کی اجازت ہوتی ہے، اپنا دکھ درد تکلیف اظہار کرے. ٹھیک. تکلیف کا اظہار اور شکوہ دونوں میں فرق ہے. صحیح شکوے میں بیزاری ہوتی ہے صحیح. اور اظہار میں اطلاع ہوتی ہے. اطلاع جو بلند حوصلے والے ہیں وہ ایسی اطلاع بھی نہیں دیتے، بس پی کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا گزر رہی ان پہ، کیا نہیں گزر رہی، بس برداشت کا مظاہرہ، عزم و استقامت کا مظاہرہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے واویلا کرنا. تو بہت سارے لوگ واویلے پر آ جاتے ہیں. صحیح. صرف حج میں ہی نہیں، روزوں میں ایسا ہوتا ہے، کب کھلے گا، کب ٹائم آئے گا، کتنا ٹائم رہ گیا. تو عبادت کو مشقت سے ادا کرنا جو ہے، میرے ساتھ ایک قافلے میں 2-4 دوست تھے نا. اچھا، اس میں 2-3 تو ایسے تھے جو پہلی دفعہ میرے ساتھ تھے، ٹھیک. زیادہ ٹائم نہیں ہوا. اب ہم پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، کوئی 10-11 بجے پہنچ گئے ہم اپنے ہوٹل میں صبح کے. صحیح. اب ان کا یوں کہ بس ہم جلدی سے جا کے عمرہ کر لیں، تھکے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو ذہن دیا کہ نہیں، ابھی عمرہ نہیں کرتے، کریں گے تو بوجھل قدم کے ساتھ کریں گے، مطلب بہت مشقت ہے، دماغ بھاری ہو رہا ہے نیند سے، ہم آرام کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جناب احرام کی حالت میں کیسے سو جائیں. سونا کوئی منع تھوڑی ہے. آپ اتنی دور سے چل کر آئے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کا ہم نے معمول پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے مکہ مکرمہ میں تو جو جرول کا علاقہ ہے وہاں پر آپ نے آ کے رات گزاری ہے. تو کیا ہے کہ اعضاء کو جو نا راحت ملتی ہے نیند سے، اور پھر جب بندہ سو کے اٹھتا ہے بڑا پرسکون ہوتا ہے. تو عبادت کے اندر گرانی نہیں ہونی چاہیے کہ مشقت، بہت مشقت تو خیر بات میں ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یعنی گرانی کا مطلب یہ ہے بہت جلد قدم، اور یہ بالکل تھکے تھکے اور دل نہیں لگ رہا، اور بول کیا رہے ہیں، زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. تو جب وہ ان کو قائل کیا، جو وہ عمرہ کر آئے، کہنے کہ بڑا مزہ ہے آج تو، عمرے کے لیے ہم لوگ نکل رہا تو 11 بجے اور فجر میں فارغ ہوئے. تو کہنے کہ بڑا مزہ آیا، کہ فریش تھے، آرام کر چکے تھے. تو یوں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے الفاظوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ گرانی محسوس ہو رہی ہے اس کو. عبادت میں بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے. خوش دلی سے عبادت کریں. آرام کا تقاضا ہوتا ہے، آرام کر لیں، خوش دلی سے کریں. بعض وہ اتنے عمرے کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی یہ دیکھیں کہ بھئی بیلنس رکھیں، یہ نہ ہو کہ زیادہ تھک جائیں، پاؤں پہ جو ہے نا وہ زخم ہو جائیں. پھر آپ جب حج کرنے کے لیے نکلیں گے، جو 5 دن ہیں اس میں آپ کو دشواری نہ ہو جائے، تو اس دشواری سے بھی آپ کو بچنا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج، حدیث جابر جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کو لے کے ہم چل رہے تھے. اور ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں میدان عرفات میں، اور میدان عرفات سے متصل ہے نمیرہ کا علاقہ. ایک پہاڑی تھی یہ، اور اس پہاڑی پر جو ہے وہ چت کبرے نشانات تھے، تو اس لیے اس کو نمیرہ کہا گیا. عربی زبان میں نمیرہ جو ہے وہ چیتے کو کہتے ہیں. تو اس کا ایک جو حصہ ہے جو مزدلفہ کی طرف ہے وہ عرفات سے باہر ہے، اور باقی جو اکثر حصہ ہے وہ عرفات کے اندر ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کا جو خیمہ ہے وہ نصب کیا جاتا ہے نمیرہ کے مقام پر. وہاں پر راوی کہتے ہیں فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له.
کہ جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو قصوہ اونٹنی لائی جاتی ہے اور آپ کے لیے تیار کی جاتی ہے. فاتا بطن الوادی، تو آپ نمرہ سے تھوڑا سا نیچے اترتے ہیں، ابھی جبل رحمت پہ نہیں آئے ہیں، تھوڑا سا نیچے اترتے ہیں اور فخطب الناس، اور حجۃ الوداع کا خطبہ ادا کرتے ہیں. میں خلاصہ بیان کروں گا، خطبہ کافی طویل ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، کہ مالی حقوق ہیں اور انسان کی جان کے حقوق ہیں، ناحق قتل بھی حرام ہے، اور جو سبب شرعی نہیں ہے اس کے ذریعے مال حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے. سبب شرعی کے ذریعے مال حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی لوٹ مار کے ذریعے، چھین جھپٹی کے ذریعے، یہ حلال نہیں. پھر فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمیہ موضوع، زمانہ جاہلیت کی ہر بری رسم آج میرے قدموں کے تلے روندی جا رہی ہے. ودماء الجاہلیہ موضوعۃ، اور زمانہ جاہلیت میں جو بدلے کے نام پر خون ریزی ہوتی تھی وہ بھی روندی جا رہی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون جو ہے وہ میں معاف کرتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَرِبَ الْجَاهِلِيَّ مَوْضُوعٌ، اور زمانہ جاہلیت میں جو سود کا رواج رہا میں اسے اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. حجۃ الوداع کے خطبے کو ہم سب جانتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں. اس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جو زمانہ جاہلیت کا سودی نظام ہے اس کو رونتا ہوں. وَأَوَّلُ رِبًا أَدَوْ رِبَانَا ربا عباس بن عبد المطلب، اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے جو لوگوں سے سودی پیسے لینے تھے میں اسے معاف کرتا ہوں، اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں. اب یہاں ایک بڑا تفصیلی مقام ہے جی، جس کو میں نے معرفت الربا کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور پورا اس پر ایک چیپٹر ہے. وہ یہ ہے کہ کیا سود حجۃ الوداع کے موقع پر حرام کیا گیا؟ اس کتاب میں ثابت کیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. دوسری سنہ ہجری میں سود حرام ہو چکا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مطالب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اعادہ، کیونکہ سارے لوگ وہاں موجود ہیں، جی، کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام وہاں موجود ہیں، اور سب کے سب وہاں موجود ہیں. تو اہم سے اہم بات ایسے موقع پر کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اعادہ کرنا تھا. ایک یہ ہے کہ سود تو حرام تھا، لیکن ایک بات یہ تھی کہ بھی جس کا پہلے سے زمانہ جاہلیت میں کوئی سود بن رہا ہو، یا وہ ایسی جگہ جو دارالحرب میں ہو، مکہ مکرمہ 8ویں ہجری سے پہلے دارالحرب تھا، تو وہاں اگر سود کس نے لے لیا تھا تو اس کے لیے چونکہ دارالحرب کے مسائل الگ ہوتے ہیں، وہ حکم نہیں تھا. پھر 8ویں ہجری میں فتح ہوا، لیکن وہ پیسے لینے تھے ابھی، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے. تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور یہ قرآن پاک کی آخری آیات میں سے ہیں. آخری کچھ آیات جو آخری عمر میں نازل ہوئیں یہ ان میں سے ہیں. تو یہ حکم چونکہ آ چکا تھا کہ توبہ کر لی ہے، یا ایسا موقع آ گیا ہے کہ اب برات کرنی ہے تو اپنا نفع چھوڑ دیا جائے. کیپٹل، راس المال، جو اصل مال ہے صرف وہ لیا جائے. تو یہاں اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ حکم پر نہ صرف سب عمل کریں بلکہ حضرت عباس جو ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں گے. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر عورتوں کے حقوق بیان فرماتے ہیں. فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ یہ اللہ کی امان پر تمہارے حوالے کی گئی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں ان کے نان و نفقہ کی حسن سلوک کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کو چھوڑے جا رہا ہوں. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور
جو چیزیں ادا کرنی تھی وہ ادا کر دیں اور ہمیں نصیحت فرمائی. فقال باصبعہ السبابہ، شہادت کی انگلی سے آپ آسمان کی طرف 3 بار اشارہ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تو بھی اس پر گواہ ہو جا، تو بھی اس پر گواہ ہو جا، تو بھی اس پر گواہ ہو جا. تو اور بھی خطبے کے جو الفاظ ہیں، بہت ساری حدیث میں اور بھی بہت سارے الفاظ آئے ہیں، جس میں سے یہ بھی ہیں کہ کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، اور بھی بہت ساری طویل جو کلام اس میں موجود ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس حدیث پاک میں کہ ثم اذن، خطبے کے بعد جو ہے پھر اذان کہی جاتی ہے، ثم اقام، اور اس کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے، فصلی الظہر ثم اقام فصلی العصر. ظہر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی امامت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، ابھی سنتیں بھی ادا نہیں کی گئی، اور پھر ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز ادا فرماتے ہیں. تو حج کے موقع پر دو نمازیں جو ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملائیں، ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھی، اور مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا فرمائی مزدلفہ پہنچ کر. راوی کہتے ہیں وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، ظہر اور عصر کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی. ثُمَّ رَكِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہوئے، جہاں آپ نے وقوف فرمانا تھا وہاں تشریف لائے. ویسے تو پورا عرفات جو ہے وہ وقوف کی جگہ ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقوف میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ دعا عبادت ہے، اور دعا سب سے بڑا وظیفہ ہے. راوی کہتے ہیں فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات، پہاڑی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی اونٹنی کو کھڑا کرتے ہیں، اور یہ پہاڑی ہے جبل رحمت کی، اور ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف آپ کا رخ ہے. فلم یزل واقفا، پیارے آقا علیہ السلام کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر گریہ فرماتے رہے، دعا فرماتے رہے، حتیٰ غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں. اس حدیث کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. کچھ اور احادیث کی کتابوں میں یہاں کچھ دعائیں منقول ہوئی ہیں. یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. آقا کریم کی دعائیں سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دعاؤں میں یاد رکھا. ماشاءاللہ. دعائے مصطفیٰ پر ایک شعر بھی ہے نا امام علیہ سنت کا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل دعا وہ ہے جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی. واہ 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 واہ. پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد
وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في بصری نورا وفي سمعی نورا. اے اللہ میری آنکھوں میں نور بھر دے اور میرے کانوں میں نور بھر دے. وفی قلبی نورا میرے دل میں نور بھر دے. اللہم اشرح لی صدری مولا کریم میرے سینے کو کشادہ فرما دے. ویسر لی امری میرے معاملات کو آسان فرما دے. اللہم انی اعوذ بکا من وسواس الصدری اور میں وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں. وشتات الامری حالانکہ حضور اکرم علیہ السلام کو وسوسہ نہیں آتے تھے. تعلیم امت کے لیے دعا ہے. آپ فرماتے ہیں وشر فتنۃ القبر امور کی بہتات سے پناہ مانگتا ہوں. شتات الامر ایک کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات بندے کی، مطلب میں اب ہماری کیفیت کو عرض کر رہا ہوں کہ بندہ الجھا رہتا ہے تو وہ فوکس نہیں ہوتا. تو کیسے تعلیم آپ فرما رہے ہیں کہ کاموں کی بہتات سے. اور وہ شر فتنۃ القبر قبر کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. وہ شر ما یلج فی اللیل و شر ما یلج فی النہار اور میں پناہ مانگتا ہوں رات اور دن کے بدلنے پر جو چیزیں جو شر دیں. و شر ما تہب بہ الریاح ہوا کے چلنے سے جو مصیبتیں آئیں. و شر بوالک الدہر اور تغیر زمان کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں. ایک تو آپ یہ دعا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی. سنن کبریٰ کی حدیث ہے اللہم انکا تسمع کلامی و ترا مکانی. اے اللہ تو میرے کلام کو سن رہا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں یہ تو دیکھ رہا ہے. و تعلم سری میرے دل میں کیا ہے جانتا ہے. وعلانیتی جو میرے ظاہر میں ہے وہ بھی جانتا ہے. یخفی علیک شیء من امری اور مولا کریم تجھ پر میرے متعلق کوئی چیز مخفی نہیں ہے. انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبہ. اور اے مولا کریم اب آپ نے یقیناً ہماری تعلیم کے لیے یہ دعائیں مانگی ہیں. اے مولا کریم آپ عرض کرتے ہیں اپنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ انا البائس الفقیر میں ایک تیرے در پر آیا ہوا فقیر ہوں، مسکین کی طرح دعا مانگ رہا ہوں. تیری بارگاہ میں کمزور و عاجز کی طرح گریہ کر رہا ہوں. المستغیث المستجیر کمزور و عاجز کی طرح گریہ کر رہا ہوں اور تیرے سامنے گردن جھکا دینے والا ہوں. تیری بارگاہ میں آنسو بہانے والا ہوں اور جسم تیری بارگاہ میں کپ کپا رہا ہے. اے مولا کریم تو بدبخت نہ فرما. وکن بی رعوفا اور اے اللہ مجھ پر مہربان ہو جا. رعوفاً رحیماً رحم کرنے والا ہو جا. یا خیر المسئولین یا خیر المعطین اور اے وہ ذات جو سب سے بڑھ کر وہ ہستی ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے، تو ہی سب سے بڑھ کر ہے جو دینے والا ہے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے جیسے کوئی کسی سے کھانا مانگتا ہے اور یہ انداز اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عاجزی دکھانے کی بارگاہ ہے. بندہ اپنے قلب کو حاضر کرتے ہوئے، بدن کو حاضر کرتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے، عاجزی کے جو بھی صورتیں انداز ہیں. دیکھیں نا ایک موقع پر آپ یوں بھی دعا مانگتے ہیں، مطلب بارش کے لیے جب جاتے ہیں تو یوں بھی دعا مانگتے ہیں، چادر بھی پلٹا دیتے ہیں کہ اس بارگاہ میں آیا ہوں. وہ بھی ایک عاجزی کا طریقہ تھا. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کے عبادت گزار ہیں. آپ کامل عبادت والے ہیں. ہم سب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری نہ تو توجہ ہوتی ہے نہ انداز ہوتا ہے. حضور اکرم علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ جب وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ سب سے بڑھ کر خائف ہیں، سب سے بڑھ کر عاجزی کرنے والے ہیں، تواضع کرنے والے ہیں. اور بھی کافی کچھ دعا کے متعلق لکھا گیا. تو عرفات کا جو دن ہے وہ خاص دعا کا دن ہے، اور اس دن جو ہے وہ دعا کرنی ہے.
اور اس دن جو ہے وہ گریہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہیں متوجہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ ایک بھائی کا کہنے لگے کہ مفتی صاحب وہ بچے کا نکاح پڑھانا ہے عرفات کے میدان میں۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ عرفات کے دن تو اللہ کی طرف توجہ رکھنے کا دن ہے۔ جب پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے ان کی مراد یہ ہو کہ وقوف کا وقت شروع ہونے سے پہلے کرنا چاہتے ہوں، تو پھر بھی ذہن میں آیا کہ جب گہما گہمی ہوگی، ایک ہوتا ہے نا کوئی تقریب ہو رہی ہے تو بندے کی گہما گہمی ہوتی ہے، تو وہ کہاں توجہ رہے گی؟ میں نے کہا نہیں بھائی، نکاح کی طرف متوجہ نہ ہو، کسی اور دن ہو سکتا ہے، یہ دن صرف اللہ کے لیے ہے۔ ماشاء اللہ انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ نہیں میں نہیں کروں گا ایسا، یہ دن صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، آپ نے بس وہیں فوکس ہونا ہے۔ چونکہ دھوپ ہوتی ہے تو اپنے خیموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں، تھک جاتے ہیں تو بیٹھ کر مانگ لیں، عادت نہیں ہوتی ہماری، کچھ ضائع نصیب کھڑے ہو کر ہی دعا مانگے جائے آخر تک۔ اچھا پھر جب سورج ڈھلتا ہے اور سورج ڈھلنے کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی کا زور ٹوٹتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ باہر آ کر دعا مانگیں، کیونکہ سنت یہ ہے کہ کوئی چیز آسمان تک آڑے نہ ہو، آپ کھلے آسمان میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں، گریہ کریں۔ کوئی مانگنے والا ہوتا ہے بعض اوقات بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے بھی ایک ذوق مل جاتا ہے، ورنہ اپنے طور پر مانگتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں، وقتاً فوقتاً تلبیہ پڑھتے رہیں، تلبیہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب روانہ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد حضرت اسامہ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچتا ہے۔ فصلی بها المغرب والعشاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ادا فرمائی، باذان واحد و اقامتین، ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ، لم یسبح بینہما شیئا، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا۔ ثم استجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں دو وقوف ہیں، کچھ ضروری مسائل بھی بتا دوں۔ کوئی حاجی پہنچ چکا ہے عرفات میں، جب بھی پہنچا ہے وہ، اس پر واجب ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات نہ چھوڑے۔ جب سورج غروب ہوگا اب یہ میدان عرفات چھوڑ سکتا ہے، تو یوں طوالت دینا غروب تک وقوف عرفات کا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد پھر مزدلفہ پہنچا جاتا ہے۔ مزدلفہ کی رات کو دو وقوف ہیں، ایک ہے رات وہاں گزارنا، یہ سنت موقدہ ہے، اور ایک ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے پھر وقوف کرنا، جو دعا کا وقت ہے وہ فجر کا وقت میں، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اس وقت میں وقوف کرنا، اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی وقوف کر لیتا ہے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ جو وقوف ہے یہ واجب ہے۔ راوی کہتے ہیں حتیٰ طلع الفجر، آپ نے آرام فرمایا، اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وصلی الفجر، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر عطا فرماتے ہیں۔ حین تبین لہ الصبح، یعنی جب اچھی صبح ہو چکی تھی، بالکل اندھیرے میں آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی، تو باذان و اقامت، اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں۔ ثم رکب القصوہ، پھر قصوہ اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں۔ حتیٰ اتی المشعر الحرام، مسجد مشعر الحرام جہاں بنی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لاتے ہیں، اور یہاں تشریف لا کر آپ جو مزدلفہ کا وقوف ہے وہ فرماتے ہیں۔ فاستقبل القبلہ، قبلے کو رخ فرماتے ہیں۔ فدعا وکبر وحلل ووحد، اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، تکبیر اور تسبیحات جو ہیں وہ ادا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم، راوی کہتے ہیں فلم یزل واقفا حتی اسفر جدا، خوب روشنی ہو جاتی ہے۔ فدفع قبل ان تطلع الشمس، اور پھر ابھی سورج نکلا نہیں تھا کہ آپ تیاری فرماتے ہیں، کیونکہ وہاں سے جو ہے اپنا
مسجد مشعر الحرام کی جو جگہ ہے وہاں سے لے کر مزید ابھی کافی مزدلفہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً مزدلفہ چھوڑ دیا. جب سورج نکلنے میں 2 رکعت کا وقت باقی رہ جائے تو پھر کوچ کیا جائے اور مینا روانہ ہوا جائے. سورج نکلنے کا انتظار ضروری نہیں ہے. آپ کی اونٹنی جو ہے وہ تیار ہے. وہ اردف الفضل بن عباس اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اونٹنی پر سوار ہیں، نوجوان ہیں ماشاءاللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کان رجلا حسن الشعری، بڑے خوبصورت ان کے بال ہیں، سبحان اللہ. ابید گورا رنگ ہے، وسیمن وجیح چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے. اب ذرا ایک ہوتا ہے نا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، جی مطلب نظر پاک ہوتی ہے، کہیں ایسی یہاں وہاں نہیں جاری ہوتی، بندہ اس دن میں بھی ہوتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ لگا کرتے ہیں اس طرف، اس طرف دیکھتے ہیں اس طرف. تو اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ عورتوں کی اونٹنیاں گزر رہی تھیں، اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہاں اور وہاں دیکھنے سے منع فرمایا. تو یہ بھی پتہ چلا کہ سفر حج کے اندر جو ہے خواتین کے تعلق سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. یہ پاکیزہ سفر ہے، اس پاکیزہ سفر کے اندر نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے کہ نظر کی حفاظت سے ہی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر پاکیزگی جاتی رہتی ہے. اور یہ تو پاکیزہ سفر ہے. اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ اتا بطن محصرن، وادی محصر سے گزرتے ہیں تو قدرے تیز ہو جاتے ہیں، سواری کو تیز کر لیتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل کو عذاب ہوا تھا. مزدلفہ اور مینا کے درمیانی وادی ہے. ثم سلکت طریق الوسطی التي تخرج علی الجمرۃ الکبریٰ، پھر آپ درمیانی راستے کو پکڑتے ہیں جو کہ بڑے جمرے پر جا کر نکلتا ہے. حتیٰ اتى الجمرۃ التي عند الشجرہ، تو یہ جو بڑا جمرہ ہے اس کے آپ ربی فرماتے ہیں. فرماہا بسبع حصیات، 7 کنکریاں مارتے ہیں. ثم انصرف الی المنحر، پھر قربان گاہ کی طرف پلٹتے ہیں. فنحر 63 بیدہ، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرماتے ہیں. ثم آتا علیًا فنحر ما غبر واشرکہ فی ہدیہ، اور کچھ آپ نے ذبح فرمائے تو یوں جا کے باقی قربانیاں ہوتی ہیں. اور پھر جو گوشت تھا اس کو پکایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس گوشت کو خود بھی تناول فرماتے ہیں، اس کا شوربہ پیتے ہیں، پھر اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں. فافاد الی البیت فصلی بمکۃ الظہر، مکہ مکرمہ میں آ کر ظہر پڑھتے ہیں، اور پھر طواف زیارت ادا فرماتے ہیں، اور آب زمزم پر بھی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اگر خدشہ نہ ہوتا تو میں یہاں کھڑے ہو کر ڈھول نکالتا. تو سب کا یہ بھی ہے کہ یہ جو اونٹ تھے یہ خود آگے بڑھ رہے تھے، جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے تھے قربان ہونے کے لیے. اس طرح کے الفاظ ملتے تو ہیں. سبحان اللہ. مجھے اس پر شعر یاد آ گیا جی. کیا بات ہے. ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے. تماشا کر قربان جاؤں. کیا خوش نصیب ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے سبحان اللہ نہر ہوئے. اتنا پیارا ذکر سنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی یہ مقدس مقامات دیکھنا نصیب فرمائے. سب میرا ایک سوال ہے دل میں ابھی مجھے آیا ہے کہ آپ ایک عرصے سے یہ پروگرام احکام حج کر رہے ہیں، اور پھر حاجیوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے جو میں نے آپ کا ایک ذوق دیکھا ہے، آپ کی ایک لگن جو ہے وہ دیکھی ہے، ایک آپ کی مصروفیت بھی ہے
ایک ٹف شیڈیول بھی ہے، اسکیجول بھی ہے، دیگر مصروفیات بھی ہیں، مرکز الاقتصاد کے حوالے سے بھی آپ کی جو ہے مصروفیات ہیں، لیکن یہ حج کے حوالے سے آپ کا ایک خصوصی گائیڈنس دینے کا، مسائل بتانے کا ایک ذوق ہے، تو یہ کیسے آپ کو ذوق پیدا ہوا جی؟ 2010 میں پہلے حج کے لیے سفر کیا میں نے، کیا 2 حج کیے اب تک، تو 13 میں والدہ کے ساتھ دوسری مرتبہ گیا تھا. سبحان اللہ. تو اس وقت مندر چل میں نیا تھا بالکل، 2010 کی بات کر رہا ہوں میں. جی. تو میں نے سوچا کہ میں مطالعہ کرتا ہوں بڑی گہرائی کے ساتھ نا حج کے مسائل کا. صحیح. تو بحر عمیق اس زمانے میں نے پڑھی. ماشاء اللہ. بحر عمیق جو ہے وہ 5 جلدوں پر لکھی ہوئی بڑی پیاری کتاب ہے. یعنی اس میں مسائل بھی ہیں، اس میں واقعات بھی ہیں، جذب و مستی بھی ہے، بہت پیاری کتاب ہے. تو پھر اپنا ارشاد الساری وغیرہ پڑھی، باقی کتابیں پڑھی. تو میں نے سوچا کہ اب 2 ہی طریقے ہیں تیاری کرنے کے، حج پر جانے کی تیاری کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. یا تو میں کوئی کلاس لے کے بیٹھ جاؤں، پڑھاؤں، تو مجھے مسائل ازبر ہوں گے. پہلی دفعہ جو بھی چیپٹر پڑھا جاتا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے، تو اس کو بندہ پڑھا لے تو ذرا پختہ ہو جاتا ہے. اور کلاس کا بندوبست نہ ہو تو چینل پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کلاس میں تو 5 بندے، 10 بندے یا 100 بندے بھی پڑھیں گے. چینل کے ذریعے ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. تو پھر میں نے پلاننگ کی کوئی 20 قسطوں کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور 20 میں سے 15 قسطیں تو میں کرنے میں کامیاب ہوا. ماشاء اللہ. تو وہ ایک ذوق تھا کرنے کا. اس کے بعد کوئی ایسی کنٹینیوٹی نہیں بنی، لیکن 13 سے پھر دوبارہ شروع کیا. تو بس اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ حاجی جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہو لیتے ہیں یادوں میں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، تو ان کی کچھ خدمت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، دعائیں مل جاتی ہیں. مرحبا، ماشاء اللہ الکریم. آئیے کال لیتے ہیں جی. میں رانا عثمان احمد عرض کر رہا ہوں لاہور سے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مشین جو ہوتی ہے بال کاٹنے والی، زیرو کی مشین، جب ہم عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے کے لیے حلق یا تقصیر کروانی ہوتی ہے، تو اگر ہم مشین سے بال کاٹ دیں، بالکل زیرو مشین سے بالکل بال کٹ جاتے ہیں جیسے، تو یہ حلق کے زمرے میں آئے گا یا تقصیر کے زمرے میں ہی آئے گا مشین کے ساتھ بال کاٹنا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ مینا کے اندر تو پچھلے سال حج کر کر آئے ہیں، وہ بتا رہے کہ وہاں پہ حلق کروانے کے لیے لوگ نہیں اویلیبل ہوتے، تو وہاں پہ مشین ہی استعمال کریں. تو جس نے پہلے عمرہ کیا ہو اور اس کے بال بھی ایک پورے کے برابر نہ ہو، تو وہ مشین کے ساتھ بال اتار سکتا ہے زیرو کی مشین کے ساتھ مینا کے اندر؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر. دیکھیے مشین نہیں تھی تب بھی تو کچھ ہوتا تھا نا. تو بہت پرانے زمانے میں تو اس طرح ہوتا تھا، اس طرح خطرناک ہے، جو اس کو استعمال نہیں آتا اس کے لیے خطرناک ہے. جی. پھر سیفٹی آنا شروع ہو گئی، تو سیفٹی ریزر جو ہیں وہ بہت محفوظ ہوتے ہیں، اس سے کوئی کٹ وٹ نہیں پڑتا، تھوڑا سا بس ہلکا سا خیال کرنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں واقعی حجام کی کمی ہوتی ہے، تو لوگ ایک دوسرے کا حلق کر رہے ہوتے ہیں، تو سیفٹی کے ذریعے بآسانی حلق کیا جا سکتا ہے. بس یہ ہے کہ خوشبو والے صابن نہیں لگانی، اور کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. پہلی دفعہ کوئی گیا ہے اور اس نے مشین پھیر لی ہے تو بہرحال کم از کم تقصیر تو ہوگی نا. لیکن ایک دفعہ اگر زیرو کی پھیر لی ہے، دوبارہ بھی زیرو کی پھیرنا چاہتا ہے، اصل مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے. ویسے تو میں نے 27 واجبات جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ بھی دیکھیں طرح طرح کی مشینیں، یعنی طرح طرح کی کمپنیاں ہیں. اب کون سی کمپنی جو ہے وہ کی مشین کتنا گہرائی سے کاٹتی ہے، صرف زیرو کا نام لے کے کوئی واضح بات کرنا مشکل ہے. اب تک میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، ایک اپنا میلان عرض کر رہا ہوں، صرف جو میرے نے مشاہدہ اور میلان کیا ہے. میلان اس طرح مشاہدے کی وجہ سے کہ زیرو کی مشین کسی حد تک حلق جیسا کام کرتی ہے. اگر آپ اس کو بچے پر بھی چلائیں، بچے پہ چلائیں یا خود کسی پہ چلا کر دیکھیں، تو حلق جیسا تو وہ کام کرتی ہے. اور پرانے زمانے میں کوئی ایسا تھوڑی تھا کہ بہت زیادہ کوئی
ایسے بلیڈ ہوں گے کہ جو ایک دم چھیل کر رکھ دیتے ہوں گے. تو بہت سارے لوگ پتھروں کے بلیڈ بناتے تھے, پتھروں سے بھی کیا کرتے تھے, اور بھی چیزیں ہوا کرتی تھیں. لیکن یہ ہے کہ احتیاط کا معاملہ ہے, تو اس لیے زیرو کی مشین پر اعتماد کرنے کے بجائے جو سیفٹی ہے اس پر اعتماد کریں. تو اچھی قسم کے مل جاتے ہیں, وہ مل جاتے ہیں, زخمی نہیں کرتے. 3 قسم کے بلیڈ ہوتے ہیں اور وہ بالکل کٹ بھی نہیں لگتا اور وہ ہو بھی جاتا ہے. بہت اچھے طریقے سے مل جاتی ہیں. اچھا مفتی صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جائے گا مشین استعمال کرے گا تو ہو جائے گی, اگر پہلی مرتبہ جانے میں اس کی انگلی کے ایک پورے کے برابر بال ہی نہیں ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ ہاں, مستثنیات تو پائے جاتے ہیں نا, سارے لوگ تو گنجے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایک اوور آل مسئلہ بیان کیا, اور یہ واقع توجہ طلب مسئلہ ہے کہ کسی کے بال ہی چھوٹے ہیں, یا جیسے بعض لوگ ہیں احتیاط کی وجہ سے وہ جانے سے پہلے ہی بال مڑا لیتے ہیں تاکہ بال گرنے کے مسائل پیدا نہ ہوں. تو تقصیر اسی صورت میں کہلائے گی کہ چوتھائی حصہ سر کا جو ہے اس کے بال کم از کم ایک پورے کے برابر کاٹ لیے جائیں, تبھی تقصیر کہلائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. مصعب سوال میسیج کے ذریعے جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے, کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عمرے پر گیا اور سعی کرنے سے پہلے جو نوافل ہیں وہ نہیں پڑھے, تو اب سعی کے چکر روک کر پہلے نوافل پڑھنے ہوں گے یا چکر پورے کریں؟ طواف کے نوافل نہیں پڑھے اور اس نے صحیح شروع کر دی ہے تو صحیح کو جاری رکھے, اور صحیح کو جاری رکھ کے پھر یہ ہے کہ صحیح کے نفل پڑھے جاتے ہیں, صحیح کے نفل پڑھے, اور پھر یہ ہے کہ طواف کے نوافل پڑھ لے. ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ نوافل پڑھنے کے بعد صحیح شروع کی جائے, لیکن یہ نوافل بعد میں بھی پڑھے تو قضا نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. کال لیتے غفار خان عرض کر رہا ہوں سر, ایک معلومات لینی تھی کہ احرام کے دوران حج اور عمرے کے عورت شوز پہن سکتی ہے یعنی بوٹ وغیرہ, اس میں کی ممانعت ہے یا نہیں؟ عورت کے لیے لباس کی جو پابندیاں ہیں وہ نہیں ہیں. مرد کے لیے لباس کی پابندیاں ہیں. سلا لباس نہیں پہن سکتا مرد, دستانے نہیں پہن سکتا مرد, سر نہیں چھپا سکتا مرد, جو ہے وہ موزے نہیں پہن سکتا, جوتے بھی خاص طریقے کے پہنتا ہے, ابھرا ہوا ایسا نہیں چھپتا جس میں نظر آتا رہتا ہے. عورت کے لیے پابندیاں نہیں ہیں. ٹھیک. عورت موزے بھی پہن سکتی ہے, دستانے بھی پہن سکتی ہے, سر بھی چھپانا ضروری ہے. اچھا, جوتوں کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں. ایک ہوتی ہے علمی دیانت. سلمان بھائی جی حضور. علمی دیانت ہمیں نظر آتی ہے اکابرین کے کلام میں. سبحان اللہ. جیسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی ہیں, تو وہ بیان کریں گے کہ جناب احناف کے یہاں یہ مسئلہ یوں ہیں, مالکیہ کے یہاں یوں ہیں, اور شوافع کے یہاں یوں ہیں, امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں کے یہاں یوں ہیں. وہ اپنی بات بھی کریں گے. ہم مطلب جو بھی درس نظامی کرتا ہے اس میں کتاب پڑھاتے ہیں ان کو. ہدایہ سب سے بڑی کتاب ہے فقہ اسلامی میں کی جو پڑھائی جاتی ہے, اس میں درس نظامی کے اعتبار سے طلباء کے لیے سب سے بڑی کتاب ہے. تو وہاں ہر دوسرے مسئلے کے پس منظر میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں ائمہ کا یہ اختلاف ہے اور یہ موقف, احناف کا یہ موقف. تو یہ ہے علمی دیانت. ایک ہے علمی ڈنڈی, یعنی کروڑوں لوگ جس کو درست مسئلہ سمجھ کے عمل کرتے ہوں, اس کے پیچھے ایک تعویل ہو, ایک دلیل ہو, ایک ماخذ ہو, حدیث کا حوالہ ہو. اور کوئی اگر کہے یہ کیا غلط بات مشہور ہو گئی ہے جناب پاکستان انڈیا میں, اور لوگ جو نا وہ بس 2 کینچی والے چپلے پہنتے ہیں, کینچی والے چپلے پہنتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, غلط بات ہے یہ. اپنی بات کرنے کے لیے دوسروں کو جاہل بنانا کیا شرط ہے؟ اگر کسی کا موقف کچھ اور ہے تو کر دے بیان بھائی کہ میرا موقف اس میں یہ ہے, دوسرا موقف یہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موقف کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ تو دنیا میں ہی نہیں. تو ایسا یہ جو مسئلہ ہے یہ غلط ہے کہ یعنی یہ کہنا کہ جناب لوگوں کی عادت ہے یا لوگ غلطی کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ کینچی والے چپل پہنتے ہیں, یہ وجہ نہیں ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے موزہ جو ہے کسی کے پاس تھا تو فرمایا اس کو اوپر سے کاٹ لو. تو حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں ہم, تو غلطی کہاں ہے؟
ہمارے امام نے کوئی ہمیں بے سہارا تو چھوڑا ہے. تو انہوں نے تو کہا ہے کہ صح الحدیث فہو مذہبی، کہ حدیث صحیح ہو تو وہی میرا موقف ہے. تو اور بھی روایتیں موجود ہیں، اس میں یہ ہے کہ بعض فقہا اس طرف گئے کہ یہ ٹخنا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ ابھرا ہوا حصہ مراد ہے. پھر موزے والی جو حدیث ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے اس معنی کی. تو یوں پاؤں کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے مرد کے لیے وہ ظاہر رہنا ضروری ہے. کچھ برانڈ کی چپلوں نے ایسی عجیب و غریب حرکت کی ہے کہ وہ ایسی چپلیں بنا رہے ہیں کہ ابھرا ہوا حصہ اس میں چھپ رہا ہوتا ہے. اور بس کینچی والی جو چپل ہے بہت شاندار چپل ہے، تقاضے پورے کرتی ہے. کچھ اچھے کمپنیوں نے جو ہے وہ کینچی والے چپل میں بھی، کیونکہ وہ سادی سی ہے، اس اسٹائل پر بھی ذرا آرام دہ اور نرم قسم کی چپلیں بھی بنائی ہیں. بس اس میں یہ ہے کہ بعض کمپنیوں کی پٹیاں چوڑی ہوتی ہیں اور بعض کی تنگ ہوتی ہیں. تنگ پٹی والی لینی ہے، چوڑی پٹی والی ابھرے ہوئے حصے کو کہ کچھ حصے کو چھپاتی ہے. ٹھیک جی کون؟ میرا یہ سوال تھا کہ ہماری ڈائریکٹ فلائٹ ہے مکہ کی، ہم گھر سے عمرے کا احرام پہن کے جائیں گے. وہاں جا کے ہم نے عمرہ کرا، احرام اتار دیا، تب طواف کرا، صحیح کری، حلق کروایا اور پھر احرام اتار دیا. پھر حج سے 2 دن پہلے ہم مدینے گئے، مدینے میں ہم نے روزہ رسول پہ حاضری کری. اس کے بعد وہاں سے ہم نے حج ارکان کا احرام پہنا، تو حج کی نیت کری وہاں سے، اور عمرے کی بھی وہاں سے نیت کر لی. تو ایسا ممکن ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، علماء اہل سنت کی اس بارے میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یوں اگر آپ کوئی قران کرے گا تو قران ہو جائے گا. دارالفتہ اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ قران نہیں ہوگا. ہاں کوئی جاتا ہے تو وہاں سے جا کر عمرے کا احرام مان کر آتا ہے تو عمرہ آ کے کر لے، پھر حج کا احرام مان لے. یہ بھی ممکن ہے کہ صرف حج کا احرام ہی مان کر آ جائے اور سیدھا جو ہے وہ مینا چلا جائے. دونوں صورتیں کر سکتا ہے، قران نہیں ہوگا. اچھا، یہ والا حج جو ہے اس کا حج تمتع کا حج کہلائے گا؟ تمتع کا حج کہلائے گا. جی کون؟ ساؤتھ کوریا سے رئیس اتاری عرض کر رہا ہوں. تو صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا احرام کی حالت میں اگر گرمی وغیرہ لگے تو اس صورت میں غسل کر سکتے ہیں؟ جواب عطا فرمائیں. پانی تو بہا سکتے ہیں جسم پر، یہ ہے کہ میل نہیں چھڑائیں گے. میل چھڑانا منع ہے، اب پانی بہانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی کون؟ مفتی علی اصغر صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مینا میں جب 5 دن گزارے جاتی ہیں تو اس صورت میں جب احرام پہنا ہوا ہوتا ہے تو گرمی اور مٹی کی وجہ سے احرام گندا ہو جاتا ہے، تو جب دوسرا احرام پہنا جاتا ہے تو اس سے کفارہ تو نہیں دینا پڑتا؟ جو پہلا احرام پہنا جاتا ہے تو جب نیت کی جاتی ہے تو دوسرا احرام پہننے کی نیت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا. پہلی بات تو یہ کہ 5 دن احرام نہیں پہنا جاتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی 5 دن مینا میں رہا جاتا ہے. احرام کی نیت نارملی لوگ کرتے ہیں 7 تاریخ کو، 7 اور 8واں دن مینا میں گزارتے ہیں، 9ویں دن عرفات پہنچتے ہیں اور اگلا دن ہوتا ہے 10واں دن. تو 10ویں دن جو ہے وہ آ کے رمی کرتے ہیں، پھر قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے قربانی کے بعد. تو یوں 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ تر 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتے. اس کے بعد جو مینا میں رہتے ہیں وہ بغیر احرام کے معاملات انجام دے رہے ہوتے ہیں. کسی کی قربانی نہ ہوئی اور تاخیر اس کو انتظار کرنا پڑا ہو. مختصر میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت جو اطلاعات ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے اس پر عمل کرنا ان معنی میں ممکن ہے کہ اطلاع دینے کا جو گنجائش ہے وہ مل رہی ہے بعض جگہوں سے کہ جی آپ کو بتایا جائے کہ قربانی کب ہو گئی ہے. تو جس کو اطلاع دینے کی گنجائش مل رہی ہے قربانی کب ہو گئی ہے، اور جیسے پرائیویٹ والے لوگ ہیں تو پرائیویٹ والوں کی طرف سے یہ آیا کہ ہمارے تو بندے پہ جائیں گے جہاں قربانیاں ہوں گی، تو اگر وہ ان کی قربانیاں صحیح طریقے سے ہوتی ہیں تو وہ صحیح ادا کلائیں گی. تو یوں قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اگلے جیسے میری بات ہوئی ایک وزارت مذہبی امور کے ایک آفیشل سے، کہہ لیں کہ پچھلے سال ہم نے وقت لیا تھا رات 12 بجے سے فجر تک کا، یعنی فجر سے پہلے تک کا، تو ہم نے حاجیوں کو وہی وقت بیان کیا تھا. تو اب کسی کو اطلاع ملتی ہے کہ جناب
قربانیاں آپ کی ہوں گی فجر تک، تو وہ حالت احرام میں رہے، اگلے دن احرام کھول دے، تاکہ جو ترتیب کا معاملہ ہے وہ بھی پورا ہو سکے. ماشاء اللہ. تو یوں یہ ہے کہ اس کے بعد تو پھر احرام کھل جاتا ہے، پھر آپ اگلے دن کی رمی کرنے جاتے ہیں، 11ویں دن کی، 12ویں دن کی، وہ آپ سادہ کپڑوں میں جاتے ہیں. طواف زیارت بھی جاتے ہیں تو احرام کھل چکا ہوتا ہے. لیکن طواف زیارت کرتے ہوئے بھی اگر احرام کھلا ہوا نہ ہو، طواف زیارت تب بھی ادا ہو جاتا ہے. سنت یہ ہے کہ آپ رمی اور قربانی اور حلق سے فارغ ہونے کے بعد پھر جا کر طواف زیارت کریں. اچھا، ان کا یہ جو سوال تھا کہ کیا احرام تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس پر کوئی کفارہ؟ اصل سوال تو ان کا یہی تھا. دیکھا جائے تو احرام تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض روایات سے بھی ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک جی. کون؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور دونوں نے حج نہیں کیا تھا نا، تو ابھی کیا میں مطلب دوسری بار حج کر رہا ہوں، تو کیا میں ان کے لیے حج بدل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا میں بہتر میرے لیے کیا رہے گا کہ ان کے لیے حج بدل کروں یا حج کر کے ان کو ایصال کر دوں؟ یہ ذرا ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ. ایک تو ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان پر فرض بھی نہیں تھا، تو پھر ایصال ثواب کی صورت بہتر ہے، دونوں کو ساتھ شامل کر لیں. اگر فرض تھا ان میں سے کسی پر تو پھر صرف ایک کو ہی ایصال کریں اس کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کریں کہ میں نے جو حج کیا ہے یہ حج کرنا اس کی طرف سے قائم مقام ہو جائے. اور اگر فرض بھی نہیں تھا تو پھر صرف محض ایصال ثواب کریں گے، یہ طریقہ کار اختیار کریں گے. جی. کون؟ سوال یہ ہے کہ احرام کے اندر اپنا وغیرہ ہوتا ہے تو چہرہ ڈھانپنا منع ہے، تو یہ ٹیشو وغیرہ کو کس طرح صاف کیا جائے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. صاف کیا جا سکتا ہے یوں کر کے، یوں کر کے، یوں کر کے. ٹیشو کی چھپانا نہیں کہتے. صحیح. پورا رومال لے کر منہ پر ڈال لیا ہے تو چھپانا کہلائے گا نا. صحیح. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ الکریم. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ناظرین کی جو ہے وہ رہنمائی کا سلسلہ بھی رہا. پروگرام احکام حج کا یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب سے کلوزنگ ریمارکس دیتے ہیں آج کے پروگرام کے. بس کوئی کلام سنا دیں آخر میں ہیں تو وہی ریمارکس ہو جائیں گے، ہم بھی سن لیں گے. امیر سنت نے لکھا ہے، مجھے اس کی قسمت پہ رشکا رہا ہے، مجھے اس کی قسمت پہ رشکا رہا ہے، مدینے کا جس کو بلاوا ملا ہے، مجھے اس کی قسمت پہ رشکا رہا ہے، مدینے کا جس کو بلاوا ملا ہے، مجھے تیری قسمت پہ رشکا رہا ہے، مدینے کا تجھ کو بلاوا ملا ہے. یہ جو ہجرتیاں باندھ کر رو رہا ہے، یہ جو ہجرتیاں باندھ کر رو رہا ہے، ہمیں ہجر نے اس کو تڑپا دیا ہے، ہمیں ہجر نے اس کو تڑپا دیا ہے، ہمیں ہجر نے اس کو تڑپا دیا ہے. طبیبو تمہارا یہاں کام کیا ہے، طبیبو تمہارا یہاں کام کیا ہے، کہ یہ تو مریض حبیب
حبیب خدا ہے کہ یہ تو مریض حبیب خدا ہے. تیرے عاشقوں کو قرار آئے کیوں کر، تیرے عاشقوں کو قرار آئے کیوں کر. مدینے سے دوری بڑی جان گزار ہے، مدینے سے دوری بڑی جان گزار ہے، مدینے سے دوری بڑی جان گزار ہے. شاہ مسکراتے ہوئے آپ جاؤ، شاہ مسکراتے ہوئے آپ جاؤ کہ دل شور محشر سے گھبرا رہا ہے، کہ دل شور محشر سے گھبرا رہا ہے. شاہ اپنی جنت میں قدموں میں رکھنا، شاہ اپنی جنت میں قدموں میں رکھنا. یہی عاجزانہ میری التجا ہے، یہی عاجزانہ میری التجا ہے. دعاؤں میں عطار کو یاد رکھنا، دعاؤں میں عطار کو یاد رکھنا. سلام ان سے کہنا یہی التجا ہے، سلام ان سے کہنا یہی التجا ہے، سلام ان سے کہنا یہی التجا ہے. مجھے تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے، مجھے تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے، مدینے کا تجھ کو بلاوا ملا ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی. آپ نے دوران بیان ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں ہماری تربیت بھی فرمائیں. یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ ظہر عصر ملا کے، تو اس میں جیسے ہمارے خیمے بہت دور ہوں گے اور دور دور مقامات پر ہوں گے اور لاکھوں حجاج ہیں، سب کے سب مسجد نمیرہ میں آ نہیں سکیں گے، ان کے لیے کیا گائیڈ کریں گے آپ؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ میں نے بیان کیا. اب بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کے مطابق حاجی جو ہیں وہ ظہر اور عصر نہیں ملا پائیں گے، اپنے اپنے وقت میں ادا کریں گے. البتہ جو مزدلفہ میں نماز جمع کرنی ہے تو وہاں یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی نماز ادا کرنی ہوتی ہیں، تو وہاں اس کو ملایا جائے گا. مزدلفہ کے اندر مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء ملانی ہے، اس کو تو ملایا جائے گا. یہاں یہ ہے کہ اس کو لکھا ہوا کتابوں میں 27 واجبات میں بھی ہے، رفیق الحرمین شریف میں بھی ہے، اس کو ملانا دشوار ہے. ماشاءاللہ 2 کتابیں ہیں، ایک تو رفیق الحرمین جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں. جو صفحہ نمبر 262 اس میں کوشچن آنسر ہے.
تو اکثر لوگوں کے جو سوالات آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اس کتاب کے 262 سے کنٹینیو جو سوال جواب ہے اس میں بھی مل جائیں گے. اور ایک مفتی علی اصغر صاحب کی بڑی پیاری کتاب ہے 27 واجبات حج, یہ بھی حاصل کریں. کمال کی کتاب ہے, جتنے مسائل یوں سمجھیں کہ اس کتاب میں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ حاجیوں کے اکثر مسائل کے جوابات الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہیں. تو اس کا بھی مطالعہ کیجئے. دونوں کتابیں QR کوڈ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک عشق بڑھانے والی کتاب بہت زبردست ہے, اس کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات. پرذوق حج کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بھی مفید رہے گا انشاءاللہ. اب جاتے جاتے ایک اور بات بھی بتاتے جائیں کہ نزلہ زکام اگر کسی کو اللہ نہ کرے ہو جائے وہ کیا کرے, کیسے اس کو جناب؟ ناک پوچھنے میں تو منہ نہیں چھپایا جاتا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رفد حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ